پتا چلا توبہ کا دروازہ حقیقت میں کھلتا ہی اس کے لیے ہے جو یار کے قدموں میں آ جاتا ہے. یہ رحمت کا سبب ہے. اور آگے کیا ہے؟ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اللہ کے رسول بھی اس کے لیے بخشش کی دعا کرے. اب جس کا یہ نظریہ ہو نبی تو سنتے ہی نہیں ہے، نبی تو جانتے ہی نہیں ہے، وہ مڑو مٹی اوپر آ گئی، نبی نیچے ہے. جس کا یہ نظریہ ہو نبی کے پاس تو کچھ ہے رہا ہی نہیں ہے، جب فوت ہو گیا تو پیچھے بچا ہی کچھ نہیں ہے. جس کا یہ نظریہ ہوگا کیا اللہ کے نبی اس کے لیے بخشش کی دعا کریں گے؟ یہ تو اس کے لیے ہوگی نا کہ جو پہلے اپنا سینہ صاف کرے گا. کہو جائے یار سبحان اللہ، تسی پنی پریشان کیوں ہوندے ہو؟ وہ چوہر بولے سبحان اللہ. بھئی یہ تو اس کے لیے ہے نا جو پہلے سینہ صاف کر کے جائے گا اور اس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ میں اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جا کر میں رب سے معافی مانگوں گا، گناہوں سے توبہ کروں گا، اور پھر میرے گناہوں کی توبہ پر اللہ کے نبی رب کی بارگاہ میں میرے لیے سفارش کریں گے. یہ جس کا سونا سچا عقیدہ ہوگا اللہ کے نبی پھر اس کے لیے دعا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کیونکہ یہ رب کا قرآن ہے، جو قصہ کہانی تو ہے کوئی نہیں، یہ تو رب کا قرآن ہے. رب نے گناہوں کی بخشش واسطے امت نو جڑا دروازہ دکھایا ہے نا، وہ اللہ کے محبوب کا دروازہ ہے کہ تسی گناہوں کی بخشش منگنی ہے نا رب کو تے پہلے رب کے محبوب کی بارگاہ وچ آو. اچھا، اس صحابی نے عرابی نے حضور کی بارگاہ میں جا کے آیت پڑھ دیتی، دربار رسول تے قبر رسول دے کول آ کے انہیں آیت پڑھ دیتی اور نال کہنے لگیا کہ قد جئتک مستغفرا لذنبی مستشفعا بک الی ربی. اے اللہ دے پیارے محبوب، میں تہاڈی بارگاہ وچ آیا کہ میں توبہ کراں گناہاں تو، میرے گناہوں کی توبہ ہو جائے، اس واسطے تہاڈی بارگاہ وچ آیا. آج دا کوئی نجدی ہوتا تے کہتا تو شرک کر دیتا ہے، تو بہت بڑی غلطی کی ہے، رب کو معافی منگنی سی تے گھر بیٹھ کے منگ لینا. لیکن چونکہ اگے بیٹھے بھی تو نبی دے صحابی سن نا، انہوں نے کی آن والا کی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تہاڈی بارگاہ وچ آیا اور اپنے گناہوں دی بخشش رب دی بارگاہ چوں منگنا، اور تہاڈی سفارش اے اللہ دے محبوب میں رب دی بارگاہ وچ دے کے جا رہا. اگے اس نے کچھ شعر پڑھے جو ساڈا مزاج ہے نا جی، اے سبز گنبد والے منظور صدا کرنا، جب وقت نزاع ہے دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانے رسول اللہ. اس عراقی نے بھی کچھ استغاثہ پیش کر دیتا، شعر پڑھے. اور شعر کہڑے سن؟ کہندے رہے یا خیر من دفرت بلقائی اعظمہ فطاب من طیبہن القاء وعق. کہنے لگیا اے انہاں لوگاں جو سب تو زیادہ بہتر جڑے اس وقت دفن ہو چکے نے، قبر دے اندر چلے گئے نے، انہاں وچ سب تو بہتر محبوب اے او محبوب کہ جس دے خوشبو دے نال میدان تے ٹیلے بھی خوشبودار ہو گئے. اے او محبوب جنہ تو افضل و اکمل و اعلی کوئی کائنات میں آیا ہی کوئی نہیں. اگے کہندے نے نفسل فداء لقبر انت ساکنہ، سونے آج جتے تسی تشریف فرمائے تہاڈی قبر تو میری جند جان قربان ہو جائے. آئے ہائے ہائے، لفظ سونے صحابہ کے سامنے کی کیا جا رہا ہے، سونے تہاڈی قبر تو میری جند جان قربان ہو جائے. اگے کی کہندے نے فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. اے ہن نجدی کیویں سمجھے اس گل نو؟ جی فیہ الجود والکرم، سونے تہاڈی سخاوت اور تہاڈی کرم جڑا ہے وہ اس وقت بھی کائنات اندر اپنی کرم نوازی بکھیر رہا ہے. تسی ایڈے بڑے سخی ہو، اے اللہ
ہوں تسی ایڈے بڑے سخی ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اور انہوں نہیں سی پتا کہ جناب جدو نبی فوت ہو گئے تھے اس تو بعد نبی کرم نہیں کر سکتے. اور انہوں نے اس گل کا نہیں سی پتا جدو نبی فوت ہو گئے تو اس تو بعد نبی سخی نہیں رہے. آج اس پلمبری فرقہ نو زیادہ پتا چل گیا جڑی گل صحابہ نو سمجھ نہ آئی انہوں سمجھ آ گئی. بات اللہ رب کعبہ کی قسم سنی اپنے عقیدے پہ ناز کیا کر, فخر کر اپنے عقیدے پر. تیرا وہی عقیدہ ہے جو نبی کے صحابہ کا عقیدہ تھا. جدو صحابی نے شیر پڑھے نا حضور دی بارگاہ وچ کہ اٹھ کے چلا گیا, بخشش دی دعا کی تھی, اٹھ کے چلا گیا, کچھ شیر پڑھتا چلا گیا. حضرت عتبہ فرما دے رہے ثم انصرف الاعرابی, وہ عرابی جب چلا گیا تو فغلبتنی عینی, میں پاس بیٹھا تھا, سن رہا تھا, میں دیکھتا رہا, مجھے نیند آ گئی. یک نیند آ گئی, میں نبی کی قبر مبارک کے پاس ہی سو گیا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی کہہ رہے ہیں. میں سو گیا, نبی کے روضہ اقدس کے پاس سو گیا. کہتے ہیں فرأیت النبی فی النوم, میں نے دیکھا میری نیند کے اندر اللہ کے محبوب جلوہ گر ہو چکی ہے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلی آنکھ صلی علی کہتے کہتے, میں نے دیکھا اللہ کے محبوب جلوہ گر ہو چکے ہیں. اور فرماتے کیا ہے؟ فقال عتبہ, فقال یا عتبیجو, اے عتبہ, الحق الاعرابی فبشرہ ان اللہ تعالی قد غفر لہ. اے میرے پیارے صحابی, اور ڈھونڈو جا کے اسے ربی نو جڑا آیا سی میری قبر تے آ کے مینوں نعت بھی سنا کے گیا, میری بارگاہ کے اندر آ کے گناہوں کی بخشش بھی طلب کر کے گیا. جاؤ انہوں کہو تو جو کم کیتا ہے حق کیتا ہے, اور تینوں بشارت اللہ دے نبی دے رہے نے, اللہ نے تیرے گناہوں معاف فرما چھڑیا ہے. ہاں جی, ہن پوچھو انہاں لوگاں کولوں کہ اے کی ہے, دسو نا کوئی سانو ہی. اے تسی نواں دین کتھوں لے کے آ گئے ہو؟ اپنے آپ کو علمی کتابی کہنے والے, یہ علمی کتابی اتنا یتیم ہے کسے پتہ ہی نہیں کتابوں میں لکھا کیا ہے جی. یعنی اتنا یتیم العلم یزید الفکر ہے جی کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کتابوں میں کیا لکھا ہے. چلیں اس سے آگے چلتے ہیں, ٹائم چونکہ بہت تھوڑا ہوتا ہے اور اس وقت